السلام علیکم۔ عثمان علی وائس میں خوش آمدید۔ خاندان بڑا تھا لیکن روٹی بہرحال ماں ہی کو پکانی پڑتی تھی۔ وہ بیچاری سارا دن گھر کا کام کرتی، شام ہوتی تو وہ پورے خاندان کا کھانا بناتی۔ خاندان چولہے کے گرد جمع ہو جاتا، ماں توے سے روٹیاں اتارتی جاتی اور وہ کھاتے جاتے۔ ایک دن ماں کا دھیان بھٹک گیا، روٹی توے پر پڑی پڑی جل گئی۔ ماں نے وہ روٹی اتار کر اپنے لیے رکھ لی۔ خاوند دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً کہا یہ روٹی مجھے دے دو۔ ماں نے گھبرا کر جواب دیا یہ جل گئی ہے، میں آپ کے لیے اور پکا رہی ہوں۔ خاوند نے مسکرا کر کہا مجھے دے دو، مجھے جلی ہوئی روٹیاں بہت پسند ہیں، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹوکری سے روٹی اٹھا لی اور مزے سے کھانے لگے۔ کھانا ختم ہوا، خاندان اٹھ کر اپنی اپنی چارپائیوں پر چلا گیا۔ خاندان کا چھوٹا بیٹا ہمیشہ سونے سے پہلے باپ کا ماتھا چومتا تھا۔ وہ ماتھا چومنے کے لیے والد کی چارپائی پر گیا تو اس نے سرگوشی میں باپ سے پوچھا ابا کیا آپ کو واقعی جلی ہوئی روٹیاں پسند ہیں؟ والد نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ آواز میں جواب دیا بیٹا جلی ہوئی روٹی کس کو پسند ہوگی؟ بیٹے نے پوچھا پھر آپ نے ماں سے جھوٹ کیوں بولا؟ باپ نے جواب دیا بیٹا تمہاری ماں سارا دن کام کرتی ہے اور یہ ہمیں روز اچھے اور مزیدار کھانے پکا کر کھلاتی ہے۔ میں نے زندگی میں اس کے ہاتھوں سے پکی ہوئی سینکڑوں روٹیاں کھائی ہیں، میں نے اگر ایک دن جلی ہوئی روٹی کھا لی تو کیا قیامت آ گئی؟ باپ نے کہا یہ روٹی میں نہ کھاتا تو تمہاری ماں کھاتی اور یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ یہ واقعہ بچپن کی سنہری یاد بن گیا۔ وہ زندگی میں جہاں بھی رہا، وہ جس عہدے پر بھی پہنچا، اسے جو بھی پیش کیا گیا اس نے چپ چاپ کھا لیا۔ اس نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ وہ جب بھی کھانے کی میز پر بیٹھا، اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اسے اپنی ماں اور باپ دونوں ضرور یاد آئے۔ دوستو یہ شخص کون تھا؟ یہ بھارت کے مرحوم صدر عبدالکلام تھے۔ عبدالکلام 27 جولائی 2015 کو شیلانگ میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 84 سال تھی۔ یہ بھارت کے ان چند لوگوں میں شامل ہیں جن کے انتقال پر ملک بھر میں 7 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ یہ حقیقتاً اس اعزاز کے حقدار بھی تھے۔ یہ 1931 میں بھارت کے ایک جزیرے میں پیدا ہوئے۔ جزیرے کا نام رامیشورام ہے۔ یہ جزیرہ تامل ناڈو میں سری لنکا کے قریب واقع ہے اور یہ سری لنکا کی طرف بھارت کا آخری ٹاؤن ہے۔ عبدالکلام رامیشورم کے قریب ترین مسلمانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا کل اثاثہ ایک کشتی تھا۔ وہ یہ کشتی مسافروں کو کرائے پر دیتے تھے۔ کشتی کا کرایہ خاندان کا نان و نفقہ تھا۔ عبدالکلام کے بڑے بھائی نے بچپن میں پرچون کی دکان بنا لی۔ ان کا بچپن اور جوانی حسرت میں گزری۔ وہ 3-4 سال کی عمر میں املی کے بیج اکٹھے کرتے تھے اور سارے دن کی محنت کے بعد انہیں ایک آنا ملتا تھا۔ وہ بھائی کی دکان پر بھی بیٹھتے اور لوگوں کے گھروں میں اخبار بھی پھینکتے۔ وہ اناج منڈی میں بھی کام کرتے رہے۔ وہ کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتے لائق تھے، چنانچہ بچپن ہی میں وظیفے ملنے لگے۔ رامیشورام میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، لہذا اسکول میں بھی مسلمان طالب علم کم تھے۔ اساتذہ مسلمان طالب علموں پر سختی کر کے انہیں اسکول سے بھگا دیتے تھے۔ وہ بھی استادوں کے اس ناروا سلوک کا نشانہ بنتے رہتے تھے، لیکن ثابت قدمی اور اللہ کی مدد دونوں ان کے شامل حال تھی۔ چنانچہ گاؤں کے مکھیا کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اساتذہ کو ڈانٹ دیا اور یوں استادوں نے انہیں بھی انسان سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ ریاضی میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ ہوا۔ فیس ہزاروں روپے تھی، لیکن گھر میں اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ عبدالکلام نے اعلیٰ تعلیم کا خیال چھوڑ دیا، لیکن پھر ان کی بڑی بہن فرشتہ بن کر آئی۔ اس نے اپنے طلائی چوڑیاں بیچ کر بھائی کی فیس ادا کر دی۔ یوں یہ یونیورسٹی پہنچ گئے، لیکن وہاں فیس معافی کے لیے پوزیشن لینا ضروری تھی۔ عبدالکلام اس کے بعد صرف فیس معاف کرانے کے لیے پوزیشن لیتے رہے۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھارت کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہو گئے۔ عبدالکلام نے 1974 میں بھارت کو ایٹمی طاقت بھی بنا دیا اور یہ بھارت میں میزائل پروگرام کی بنیاد رکھ کر میزائل مین بھی کہلائے۔ یہ سن 2000 تک مختلف پوزیشنوں پر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 2002 میں کانگریس اور BJP نے انہیں بھارت کا صدر بنا دیا۔ یہ 2007 تک بھارتی صدر رہے۔ عبدالکلام کمال انسان تھے۔ یہ وقت کے انتہائی پابند تھے۔ صبح 6:30 سے 7 بجے کے درمیان کام شروع کرتے تھے۔ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، ان کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ اپنی تمام ای میل چیک کرتے تھے اور جواب بھی دیتے تھے۔ پوری زندگی کام کیا۔ ان کا انتقال بھی شیلانگ میں لیکچر کے دوران ہوا۔ وہ لیکچر دے رہے تھے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ فنی گائے یو آر ڈوئنگ ویل کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ذاتی زندگی میں انتہائی سادہ، ایماندار اور منکسر المزاج تھے۔ وہ ایوان صدر میں 3 بکسے لے کر آئے اور یہ 3 بکسے ہی ان کے ساتھ واپس گئے۔ بھارت کے پہلے مسلمان صدر ڈاکٹر ذاکر حسین کے دور سے ایوان صدر میں رمضان میں افطار ڈنر دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالکلام صدر بنے، ان کی صدارت کا پہلا رمضان آیا۔ مہمانوں کی فہرست دیکھی، اسٹاف کو بلایا اور کہا یہ تمام لوگ خوشحال ہیں، افطاری ان کا ایشو نہیں، ہم کیوں نہ یہ رقم یتیم خانوں میں تقسیم کر دیں۔ اسٹاف نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ صدر نے پوچھا افطار ڈنر پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہے؟ جواب ملا 2.5 لاکھ روپے۔
ڈاکٹر عبدالکلام نے 2.5 لاکھ روپے منگوائے، 1 لاکھ روپے ذاتی جیب سے ڈالے، 3.5 لاکھ روپے کا آٹا، دالیں، کمبل اور سویٹر منگوائے اور یہ سامان دلی کے 28 یتیم خانوں میں تقسیم کرا دیا۔ وہ جب تک صدر رہے وہ افطار ڈنر کی رقم اسی طرح یتیم خانوں میں تقسیم کراتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے مئی 2006 میں اپنے پورے خاندان کو ایوان صدر بلایا۔ خاندان کے 52 افراد ان کی دعوت پر دلی آئے۔ ان میں ان کے 90 سال کے بڑے بھائی بھی شامل تھے اور 1.5 سال کی پوتی بھی۔ یہ لوگ 8 دن ایوان صدر میں رہے۔ صدر نے انہیں اجمیر شریف بھی بھجوایا۔ یہ لوگ واپس چلے گئے تو صدر عبدالکلام نے اپنے خاندان کی رہائش، خوراک اور ٹرانسپورٹ کا بل منگوایا۔ یہ 3,52,000 روپے بنتے تھے۔ صدر نے ذاتی اکاؤنٹ سے یہ رقم ادا کر دی۔ انہوں نے چاہے کہ ایک ایک کپ کے پیسے ادا کیے۔ خاندان اجمیر شریف گیا تھا، اس زیارت کے لیے بھی کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں ہوئی۔ صدر نے پرائیویٹ بس کا انتظام کیا اور خاندان کو اس بس پر اجمیر شریف بھجوایا۔ انہوں نے صدر کی حیثیت سے 5 برسوں میں 176 دورے کیے، لیکن ان دوروں میں غیر ملکی دورے صرف 7 تھے، باقی 169 دورے اندرون ملک تھے۔ وہ صدر کی حیثیت سے ملک کی ہر ریاست، ہر بڑے شہر اور ہر کمیونٹی کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی۔ وہ ہر ہفتے 2-3 سیمیناروں میں بھی شریک ہوتے تھے اور وہاں لیکچر دیتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ بھارت کے تقریباً تمام اخبارات، صحافیوں اور ٹیلی ویژن اینکرز نے ان کی موت پر یہ واقعہ ضرور بیان کیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ بطور صدر کسی تقریب میں صدارت کر رہے تھے۔ عبدالکلام نے صدارتی خطبہ دے دیا، تقریب ختم ہو گئی۔ وہ رخصت ہونے لگے تو کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھ لیا۔ وہ اس وقت سٹیج سے اتر چکے تھے، لیکن وہ واپس مڑے اور سٹیج کے کونے میں زمین پر بیٹھ گئے۔ ہال میں بیٹھے لوگ فوراً کھڑے ہو گئے، لیکن عبدالکلام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے بیٹھے صحافی کی بات کا جواب دیا۔ دوستو، یہ ان کی ذات میں چھپی ہوئی سادگی تھی۔ وہ اس سادگی کا مظاہرہ کرتے وقت پروٹوکول بھی فراموش کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس قدر بڑے انسان تھے کہ آپ اس بات کا اندازہ ان کے دورہ امریکہ سے لگا لیجئے۔ یہ 2011 میں امریکہ کے دورے پر گئے۔ یہ نیو یارک ایئرپورٹ پہنچے تو اپنے لباس، انداز اور نشست و برخاست کسی زاویے سے VIP نہیں لگتے تھے، چنانچہ سیکیورٹی حکام نے انہیں تلاشی کے لیے روک لیا۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے پیشانی پر شکن ڈالے بغیر تلاشی دے دی، کلیئر ہوئے اور آرام سے باہر آ گئے۔ امریکی حکام کو اس واقعے کا علم ہوا تو امریکہ نے اس رویے پر بھارت سے تحریری معافی مانگی۔ یہ سلوک دنیا کے بے شمار حکمرانوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہمارے اپنے وزراء اور عسکری حکام امریکی ایئرپورٹس پر اس سلوک کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ نے معافی صرف عبدالکلام سے مانگی۔ یہ اعزاز بھی صرف انہی کو حاصل ہوا۔ دوستو، دنیا میں بے شمار سیلف میڈ لوگ حکمران بنتے ہیں۔ دنیا میں ڈاکٹر عبدالکلام جیسے لوگ بھی بے شمار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی غربت میں آنکھ کھولی اور کھردری زمین پر گھٹنوں کے بل چل چل کر کامیابی کے آخری زینے تک پہنچے۔ دنیا میں کامیابی انوکھی بات نہیں، انوکھی چیز بھی نہیں، لیکن کامیابی کے بعد اور ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ کر اپنی سادگی، اپنی ایمانداری اور اپنی عاجزی کو قائم رکھنا کمال ہوتا ہے، اور ڈاکٹر عبدالکلام کا یہ کمال قسم کا کمال تھا۔ دوستو، آپ نے درویشوں کو بادشاہ بنتے اور بادشاہوں کو درویش بنتے دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے کسی درویش کو تخت پر بیٹھ کر اپنی درویشی سنبھالتے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر عبدالکلام، ایک معمولی کشتی مان کے صاحبزادے نے یہ کمال کر دکھایا۔ یہ تخت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بادشاہ تھے اور یہ تخت پر بیٹھ کر بھی درویش رہے۔ یہ پانی پر چلتی کشتی کی طرح اقتدار کا سفر پورا کر کے دنیا سے چپ چاپ چلے گئے۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالکلام کے بارے میں جاننے کے بعد اب اس سوال کا جواب دیں، کیا 20 کروڑ لوگوں کے اس ملک میں ڈاکٹر عبدالکلام جیسا کوئی ایک شخص موجود ہے؟ کوئی ایک شخص ہم جس کی سادگی، ایمانداری اور درویشی کی قسم بھی کھا سکیں اور ہم جس کے انتقال پر 7 روزہ سوگ بھی منا سکیں؟ کوئی ایک ایسا شخص جو بھرپور زندگی گزارنے کے بعد یہ کہتا ہوا اطمینان سے چلا جائے، فنی گائے، یو آر ڈوئنگ ویل۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔